اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارا جو بیان جاری تھا تقدیر پر ایمان لانا، اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی آدمی نے کہا کہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس اس وقت نابینا ہو چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ لوگوں نے کہا، اے ابن عباس، آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ میرے قابو میں آ گیا تو میں اس کی ناک دانتوں سے ایسے کاٹوں گا کہ وہ کٹ کر الگ ہو جائے، اور اگر اس کی گردن میرے قابو میں آ گئی تو میں اسے کچل دوں گا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گویا کہ میں بنو فہیس کی مشرک عورتوں کو خزرج کا طواف کرتے ہوئے اور ان کے سرین ہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور یہ تقدیر کو جھٹلانا اس امت کا پہلا شرک ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، پہلے تو یہ کہیں گے کہ شر اللہ کے مقدر کرنے سے نہیں ہے، پھر ان کا یہ برا اور غلط خیال انہیں اس پر لے آئے گا کہ خیر بھی اللہ کے مقدر کرنے سے نہیں ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں آیا۔ وہ زمزم کے کنویں سے پانی نکال رہے تھے جس سے ان کے کپڑوں کا نچلا حصہ گیلا ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے کہا، کچھ لوگوں نے تقدیر پر اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اچھا کیا لوگوں نے ایسا کر لیا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، تقدیر پر اعتراض کرنے والوں کے بارے میں ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 48 اور 49، جس کا ترجمہ ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کے لگنے کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا، یہی لوگ اس امت میں سب سے برے ہیں، نہ تو ان کے بیماروں کی عیادت کرو اور نہ ان کے مردوں کی نماز جنازہ پڑھو۔ اگر مجھے ان میں سے کوئی نظر آ گیا تو میں اپنی ان 2 انگلیوں سے ان کی دونوں آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر تقدیر کے انکار کرنے والوں میں سے کوئی میرے پاس آ جائے تو میں اس کے سر کو کچل دوں گا۔ لوگوں نے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو ایک سفید موتی سے پیدا کیا ہے۔ اس لوح محفوظ کے دونوں طرف کے پٹے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور ہے، اس کی کتاب نور ہے، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ اسے 360 مرتبہ دیکھتے ہیں، اور ہر دفعہ دیکھنے پر نامعلوم کتنی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں اور ذلت دیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک دوست شام کا رہنے والا تھا، جس سے ان کی خط و کتابت رہتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابن عمر نے اسے لکھا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں کچھ اعتراض کرنے لگ گئے ہو، خبردار آئندہ مجھے کبھی خط نہ لکھنا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ حضرت نصال بن صبرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو کام آئندہ ہونے والا ہے اس کا پتہ اللہ کو اس وقت چلتا ہے جب وہ کام ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ان کی مائیں ان کو گم کرے، یعنی یہ مر جائے۔ یہ لوگ یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ قرآن کی اس آیات سے یہ بات نکالتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 31۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ۔ ترجمہ: اور ہم ضرور تم سب کے اعمال کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیں۔ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، آزمانے سے اللہ کو معلوم ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو علم حاصل نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، اور وہ علم دوسروں کو سکھاؤ، اور جسے اللہ کی کتاب میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کام آئندہ ہونے والا ہے اس کا پتہ اللہ کو اس وقت چلتا ہے جب وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور ہم ضرور تم سب کے اعمال کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے فرمان ہم معلوم کر لیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں گے کہ جن لوگوں پر جہاد کرنا اور ثابت قدم رہنا فرض کیا گیا ہے، کیا انہوں نے جہاد کیا ہے؟ اور میں ان کے بارے میں جو مصائب اور حوادث کے آنے کا فیصلہ کیا تھا، کیا انہوں نے ان پر صبر کیا ہے؟ توکل کے باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ زمین پر اس وقت تک کوئی چیز نہیں ہو سکتی جب تک آسمان میں اس کے ہونے کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر ہیں جو ہر بلا کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی تقدیر کا لکھا فیصلہ آ جائے، اور جب تقدیر کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے میری حفاظت کا بڑا مضبوط انتظام ہے۔ جب میری موت کا وقت آ جائے گا تو وہ انتظام مجھ سے ہٹ جائے گا، اور آدمی کو ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اچھا یا برا اسے پہنچا ہے وہ اس سے ٹلنے والا نہیں تھا، اور جو اس سے ٹل گیا ہے وہ اسے پہنچنے والا نہیں تھا۔ ابو داؤد نے اسے تقدیر میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیان فرماتے ہوئے یہ اشعار بہت پڑھا کرتے تھے، اپنے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو اور گھبراؤ مت، کیونکہ تمام کاموں کی تقدیریں اللہ تعالیٰ کی ہتھیلی میں ہے۔ جس کام کو اللہ نے منع کر دیا وہ تمہارے پاس آ نہیں سکتا، اور جس کے ہونے کا حکم دے دیا وہ تم سے ٹل نہیں سکتا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔